ڈاکو محمد خان دھرنال۔ اردو امپائر کے دوستو السلام علیکم۔ شاہ رخ خان کی فلم کا یہ ڈائلاگ تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ 11 ملکوں کی پولیس کو ڈان کا انتظار ہے، لیکن ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن کیا آپ نے حقیقت میں کبھی کوئی ایسا ڈان دیکھا یا سنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک ڈان کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے پورے پاکستان کی پولیس پکڑنے میں ناکام ہو گئی، جس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خوف کی وجہ سے راتوں کو پورے شہر میں شام کے بعد گھر سے کوئی نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس انسان کو دنیا محمد خان دھرنال یا ڈاکو محمد خان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ شخص تھا جسے عدالت نے 150 سال کی قید بامشقت اور 5 بار سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ یہ ایک مفرور مجرم تھا، لیکن اصول پسندی، بہادری اور جرت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ محمد خان ڈاکو کو آج بھی ایک ہیرو سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد خان ڈاکو کی پوری زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ دوستو، جرم کی راہ اختیار کرنے سے پہلے ہر انسان ایک نارمل انسان ہوتا ہے۔ اس کی فیملی اور بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے اور وہ جرم کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی ہی کچھ کہانی ڈاکو محمد خان کی بھی ہے۔ دوستو، 1927 میں ڈاکو محمد خان ضلع خانیوال کے ایک علاقے دھرنال میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ اس کی 2 بہنیں اور 5 بھائی تھے۔ والد اور دادا فوج میں ملازم رہ چکے تھے، اس لیے فوج کی طرف سے اس کے خاندان کو کافی زمین ملی ہوئی تھی۔ بعد میں اس کے 3 بھائیوں نے فوج میں ملازمت کر لی۔ ان کا خاندان علاقے میں ایک جانا پہچانا اور امیر خاندان شمار ہوتا تھا۔ اپنے بھائیوں کی طرح محمد خان کی ملازمت بھی فوج میں ہو گئی تھی، لیکن ایک واقعے نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کے گاؤں میں ایک لڑائی ہوئی جس میں محمد خان کے بھائی کو مار دیا گیا۔ محمد خان نے بدلہ لینے کے لیے ملازمت سے استعفیٰ دیا اور اپنے مخالفین کا ایک بندہ قتل کر کے فرار ہو گیا۔ جب وہ فرار ہو گیا تو پولیس اس کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارنے لگی، لیکن پولیس اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور پیچھے سے ہوا یوں کہ مخالفین نے اس کے ایک اور بھائی کو مار ڈالا۔ محمد خان غصے سے آگ بگولا ہو گیا کیونکہ اس کے 2 بھائیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنا گینگ بنا لیا اور وارداتیں کرنے لگا، کیونکہ اس کو اسلحہ بھی خریدنا تھا اور اپنے گینگ کو بھی متحرک رکھنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کو کبھی بھی نہیں لوٹتا تھا، بلکہ امیروں سے لوٹ کر غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ دوستو، اس طرح محمد خان ایک فوجی سے ڈاکو بنا اور اپنے مخالفین کو چن چن کر مارنے لگا۔ اس کی دہشت اتنی تھی کہ وہ فرار تھا اور اپنے گاؤں میں موجود ہی نہیں تھا، لیکن بڑے سے بڑا پولیس آفیسر بھی اس کے گاؤں میں جانے سے ڈرتا تھا۔ وہ زیادہ تر ڈاکے پولیس کو اطلاع کرنے کے بعد ہی ڈالتا تھا۔ صدر ایوب خان اور نواب آف کالا باغ امیر محمد خان سے اس کی دوستی تھی، اس وجہ سے اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اٹک، ضلع پنڈی اور ضلع میانوالی پر 6 سال تک راج کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شام کے بعد ضلع سرگودا سے میانوالی تک بسیں نہیں جاتی تھیں کیونکہ ان کو ڈاکو محمد خان کا خوف تھا۔ بعد میں جب نواب آف کالا باغ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے تو پولیس نے محمد خان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف کسی نے ایوب خان کے کان بھی بھرنا شروع کر دیے کہ نواب آف کالا باغ ان کو محمد خان ڈاکو سے مروانا چاہتے ہیں۔ اس بات سے نواب آف کالا باغ اور صدر محمد ایوب خان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ صدر ایوب خان ضلع اٹک کے دورے پر آ رہے تھے، لیکن جب ان کو یہ خبر ملی کہ ڈاکو محمد خان ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو ان کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا اور انہوں نے ڈاکو محمد خان دھرنال کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ چکوال، خانیوال، پنڈی، اٹک اور ساہیوال کی پولیس محمد خان کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی مل نہیں رہا تھا۔ فوج کے ماہر کتوں اور پیشہ ور کھوجیوں کی خدمات حاصل کی گئیں، لیکن محمد خان کسی کو بھی نہیں مل سکا۔ البتہ محمد خان نے ایک ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ محمد خان نے ڈی آئی جی کو فون کیا اور کہا کہ وہ گرفتاری دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ صدر ایوب خان خود اعلان کریں کہ محمد خان دھرنال نے گرفتاری دے دی ہے۔ محمد خان کے پولیس کو فون کرنے کی وجہ سے پولیس نے اسے ٹریس کر لیا۔ 4 اضلاع کی پولیس محمد خان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس کا پتہ لگا لیا گیا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ سب اس سے ڈرتے تھے۔ اس لڑائی میں محمد خان بھی زخمی ہوا، لیکن پھر بھی مقابلہ کرتا رہا۔ کئی پولیس والے بھی زخمی ہوئے۔ بہرحال محمد خان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ محمد خان نے اپنا مقدمہ خود لڑا، عدالت میں اپنی بے گناہی کے ثبوت دیے، لیکن عدالت نے اسے
4 بار موت کی سزا سنا دی، لیکن وہ کوشش کرتا رہا اور یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جس پولیس آفیسر نے تفتیش کی ہے اسے محمد خان سے ذاتی اناد ہے، جس کے باعث اس نے محمد خان پر بے جا مقدمات قائم کیے ہیں۔ اس طرح عدالت نے اس کی سزائے موت کو 150 سال قید کی سزا میں بدل دیا۔ بعد میں جب بے نظیر بھٹو کا دور حکومت آیا تو اس نے 60 سال کے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح ڈاکو محمد خان کو بھی رہائی مل گئی۔ محمد خان نے اپنی باقی زندگی اپنے گاؤں میں گزاری اور 1995 میں اپنی طبعی موت کے باعث فوت ہو گیا۔ ڈاکو محمد خان کی زندگی پر ایک فلم بھی پاکستان میں بنائی گئی جس کا نام محمد خان تھا۔ اس فلم میں ڈاکو محمد خان کا کردار سلطان راہی نے نبھایا، لیکن یہ فلم سکرپٹ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے باکس آفس پر زیادہ اچھا پرفارم نہ کر سکی۔ تو دوستو، یہ تھی ڈاکو محمد خان کی زندگی کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔